بات یہ ہو رہی تھی کہ جان کی حرمت، محرم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان جان کی حرمت اور جان کی قدر و قیمت جانے. جان کے بعد دوسرے کے مال کی قدر و قیمت، دوسرے کی مال کی حفاظت، کیونکہ مال کی حفاظت یہ بھی ضروری ہے، اور کسی کا مال ہم پہ حرام ہے اور اس کی حرمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کے ساتھ بتائی. حتیٰ کہ اسلام میں چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے جو چوری کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عزت و آبرو کی حرمت جو سب سے سستی ہو کر رہتی. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا جب مذاق اڑاتا ہے تو وہ اس کی عزت و آبرو پر حملہ آور ہوتا ہے. کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے برے نام رکھنا، یہ دوسرے کی عزت کو پامال کرنا ہے. مومن کی پہچان کیا بتائی گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یعنی مسلم ہونے کا سرٹیفکیٹ تو اس کو ملتا ہے کہ جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے. کیا ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا مذاق اڑائے؟ کیا ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ کوئی ہم کو برے نام سے یاد کرے؟ کیا ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ کوئی ہم پہ ہنسے؟ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری بے عزتی کرے؟ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں بھری محفلوں میں رسوا کرے؟ اپنے لیے ہم کبھی نہیں چاہیں گے. لیکن ایسا کیوں ہے کہ ہم دوسروں کی عزت و حرمت کا لحاظ اور پاس نہیں رکھتے؟ غیبت کیوں حرام کی گئی؟ بہتان لگانا، الزام لگانا کیوں حرام قرار پایا؟ غیبت کو زنا سے بدترین بتایا گیا. یعنی زنا کو سب برا کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو اس سے بھی بڑی برائی قرار دیا. لیکن بہت سے لوگ جو بظاہر پاک دامن کہلاتے ہیں لیکن اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے کہ وہ اپنی نجی مجلسوں میں بیٹھ کر، اپنے کلوز سرکلز میں بیٹھ کر کس کس کا مذاق اڑاتے ہیں، کس کس کی برائی کرتے ہیں، کس کس کو بے وجہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب غیبت کی تعریف پوچھی گئی کہ غیبت کیا ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا ذکر اس انداز میں کرنا کہ وہ سنے تو ناپسند ہے، جو اس کو اچھا نہ لگے. بسا اوقات ہم کسی کے سامنے تو بہت خوش آمد کریں، بہت اچھی طرح آپا کہہ کے پکاریں گے، باجی کہیں گے، کچھ اور بولیں گے، لیکن پیچھے اس انداز سے نام لیتے ہیں کہ اگر وہی شخص سنے تو دوبارہ ہماری شکل نہ دیکھے. بعض اوقات ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بہت اچھی طرح ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، بظاہر بہت کائنڈ اور بہت کیئرنگ نظر آتے ہیں، لیکن جو ہی ان میں سے ایک اٹھتا ہے تو سارے ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ہر قسم کی برائیاں اس میں سے چن کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز کہ جو کسی کی ذات کے بارے میں، کسی کی شکل و صورت کے بارے میں، کسی کے جسمانی سائز کے بارے میں، کسی کے حال حلیے اور لباس کے بارے میں ناگوار انداز میں کی جائے، یہ سب کچھ غیبت میں شمار ہوتا ہے اور اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر وہ بات اس شخص کے اندر ہو، یعنی میں سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ شخص ہے ہی ایسا، یعنی ایک عیب اگر کسی کے اندر ہے تو یہ بھی برائی ہوگی. آپ نے فرمایا کہ ہاں یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ نہیں تو تم اس پر بہتان لگا رہے ہو، جو اس سے بھی زیادہ شدید بات ہے. بہتان لگانے سے انسان کی زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. اگر کسی کے بارے میں کوئی بات سنی ہے تو بغیر تحقیق کے آگے کرنی شروع کر دے اور اس کو اس طرح بیان کرے گویا کہ وہ واقعہ بالکل سچ ہے. پھر اسی طرح قرآن پاک میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں تم کسی قوم پر جا پڑو، حملہ آور ہو جاؤ، پھر اپنے کیے پہ تم پشیمان ہو. یعنی کوئی ایسی بات اس وقت تک زبان سے نہیں نکالنی چاہیے، کسی کے خلاف ایسی کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے کہ جب تک انسان اس کی تحقیق نہ کر لے، اور خاص طور پر ایسی بات کہ جس سے کسی پر الزام آ رہا ہو. مثلاً آپ کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے کسی کے بارے میں کوئی ناروا بات کی. مثلاً ناروا باتوں میں کیا، تم جانتے ہو فلاں شخص اتنا بڑا غلط کر گیا. کہتے اچھا کر گیا، کوئی تحقیق نہیں کرتی، کچھ نہیں پوچھتی.
اب کیا کرتے ہیں، کسی اور کو ٹیلی فون کھٹکا دیتے ہیں، تو پتہ ہے فلاں شخص نے ایسا غبن کر لیا، اور وہاں سے ایک تیسرے تک بات پہنچ جاتی اور حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ایسی باتوں میں عموماً لوگ بہت دلچسپیاں بھی لیتے ہیں اور بہت شوق سے سنتے ہیں اور بہت شوق سے سناتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ایسی باتیں انسان کے اعمال کو ضائع کرنے والی، اور جس کے اوپر الزام تراشی ہو رہی ہے اتنی ساری نیکیاں اس تک منتقل کرانے کی کوشش ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ اگر کبھی غیبت کرو تو اپنی ماں ہی کی کرنا، کیونکہ تمہاری نیکیوں کی سب سے زیادہ وہ محتاج ہے۔ غیبت کرنے سے انسان کی اپنی نیکیاں اس شخص کو مل جاتی ہیں جس کی انسان غیبت کرتا ہے، پیٹھ پیچھے جس کی برائی کرتا ہے، بیک بائٹنگ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں انگریزی لفظ بیک بائٹنگ، یہ پیچھے سے کاٹنا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو فرمایا کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تم اس کو ناپسند کرو گے۔ بھائی مر جائے تو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں دکھ نہ جائے، کہا یہ کہ انسان اس کو چھری کانٹوں سے اس کا گوشت کھانے لگے۔ مردے کو تو ہاتھ لگانا دور ہوتا ہے، کھانا کتنا ناگوار عمل، لیکن کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں کرنا بھی ایسا ہی ہے، گویا اسے چھریوں سے کاٹنا اور کاٹ کھانا یا بمبوڑنا۔ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا ایسا ہی ہے، گویا اس کو کاٹ کھانا۔ یہ ایک عمل کسی لاش کو کھانے کا کون کرتا ہے؟ عموماً وحشی جانور کرتے ہیں، مثلا کتے کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن دوسروں کی برائیاں کرنے والے، تانے دینے والے، عیب جوئی کرنے والے قیامت کے روز کتوں کی شکل میں اٹھائے جائیں، یعنی ہوں کہ انسان لیکن ان کی شکلیں کتوں جیسی بن جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتے یہ کام کرتے ہیں نا، کوئی مردار دیکھا تو اس کو کھانے لگ گئی، یہ نہ دیکھا کہ کس کا ہے۔ لیکن انسان جب اپنے ہی بہن بھائیوں، اپنے ہی رشتے داروں، اپنے ہی دوستوں، اپنے ہی مسلمانوں کی برائیاں کرنے لگتا ہے تو یہ کس قدر ناگوار، ناپسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایسا فعل ہے کہ جسے کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ محرم حرام کیا گیا، لفظی معنی ہے محرم حرام کیا گیا، یعنی کیا حرام کیا گیا کہ اس مہینے کے اندر گناہوں کو اپنے اوپر حرام سمجھو، یعنی سال کا آغاز ہو رہا ہے تو نئی منصوبہ بندی کرتا ہے انسان، نئی پلاننگ کرتا ہے۔ ہمارے یہاں تو چونکہ کیلنڈر استعمال نہیں ہوتا، آپ نے دیکھو کہ جنوری میں جیسے نئی ڈائریز آتی، نئی پلاننگ آتی، نئے سال کی منصوبہ بندی ہوتی، یا فائنینشیل ایئر جو ہے ہمارا جولائی سے شروع ہوتا ہے تو اس میں وائنڈ اپ کرتے ہیں جون کے اینڈ میں، پھر جولائی سے نئے پلاننگ ہوتی ہے، نئے سال کا بجٹ بنتا ہے۔ بالکل اسی طرح محرم نئے سال کی نیکیوں میں پلاننگ کا مہینہ ہے کہ مجھے حرام کرنا ہے اپنے اوپر ان سب چیزوں کو جنہیں اللہ نے میرے اوپر حرام کر دیا ہے۔ محرم کا اصل پیغام یہ ہے، صرف اتنا کافی نہیں کہ اسلام کی راہ میں جان دینے والے شہیدوں کے اوپر ہم صرف غم کا اظہار کریں، اس لیے کہ وہ تو اپنے عظیم الشان منزلوں اور مقاصد اور مقامات تک پہنچ گئے، انہوں نے اپنی زندگی کو ایک بہترین کاز میں استعمال کیا، وہ اپنے عمل سے ہمارے لیے ایک نمونہ چھوڑ گئے کہ تم بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کرنا کہ جس میں خواہ تمہاری جان کا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ لیکن ہم اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم اپنے دل میں دوسروں کے بارے میں بدگمانی اور برے خیال لانے کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو جو شخص اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ جان کہاں دے سکتا؟ محرم حرام کیا گیا، حرمت والا، ہمیں ان حرمتوں کا لحاظ اور پاس کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی، ان کاموں کو اختیار کرنا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا، چغلی جو دوسروں کو لڑانے کے لیے، فساد ڈالنے کے لیے، تعلقات کو بگاڑنے کے لیے، یہ بھی حرام کردہ چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔